خوش آمدید دوستو۔ 24 دسمبر 1979 کو افغانستان میں آغاز ہوتا ہے ایک ایسی جنگ کا جو اگلے 9 سالوں تک جاری رہی، The Soviet Afghan War۔ Its parachute-retarded anti-personnel bombs seeped their impregnability. Increasingly heavy air attacks softened up the guerrillas' positions. ٹوئنٹی دسمبر 1979 کو سوویت یونین ٹروپس کابل پر حملہ کرتے ہیں تاکہ وہ افغانستان کے ہیڈ آف اسٹیٹ حفیظ اللہ امین کی جگہ سوویت یونین کے حمایت یافتہ بیبرک کارمل کو ہیڈ آف ڈیموکریٹک ریپبلک آف افغانستان بنائیں۔ ہمیں یہ غلط فہمی ہے اور ہمارے نوجوانوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ سوویت یونین کو شکست دراصل امریکہ نے دی تھی اور افغان لوگ اس جنگ کی بھٹی میں جلنے والے ایندھن کے طور پر استعمال کیے گئے۔ حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے دوستو۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے 2 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے جن پر اس ویڈیو کی بنیاد ہے: کمیونزم اور کیپٹلزم۔ یہ دونوں بڑے اکانومک سسٹمز ہیں۔ سوویت یونین کے پاس جو سسٹم تھا وہ کمیونزم تھا اور امریکہ کے پاس جو سسٹم تھا وہ کیپٹلزم تھا۔ کمیونزم کو اگر سمپل ورڈز میں بیان کیا جائے تو کمیونزم کہتے ہیں ذاتی ملکیت کا خاتمہ، یعنی کوئی شخص پرسنل طور پر کسی پراپرٹی کا مالک نہیں بن سکتا، کھیت اور فیکٹریز وغیرہ قوم کی ملکیت میں ہوں گی اور نہ ہی کسی کو کوئی سیلری دی جائے گی، بلکہ ہر شخص کو خوراک، رہائش، تعلیم، صحت کی سہولیات اور انصاف ریاست فراہم کرے گی۔ جبکہ اس کے برعکس کیپٹلزم کہتا ہے کہ ذاتی منافع کے لیے اور ذاتی دولت اور جائیداد اور پیداواری وسائل رکھنے میں ہر شخص مکمل طور پر آزاد ہے۔ حکومت کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ پاکستان، انڈیا، امریکہ اور UK وغیرہ میں ہے۔ اب کمیونزم اور کیپٹلزم 2 ایسے اکانومک سسٹم ہیں جو آپس میں ٹکراتے ہیں، اور ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ امریکنز اس بات پر فریاد کر رہے تھے کہ رشیا کا کمیونزم دنیا بھر میں یورپ کے کیپٹلزم کو خراب کر چکا تھا اور ہر میدان میں کیپٹلزم کو چیلنج کر رہا تھا۔ سوویت یونین کے خاتمے سے امریکہ کے لیے دنیا بھر میں میدان صاف ہو گیا اور وہ چند ارب ڈالرز خرچ کر کے واحد سپر پاور بن گیا اور مسلمان واحد سپر پاور کے پنجے میں آ گئے۔ مگر ریالٹی کچھ اور ہے دوستو۔ کسی بھی ٹاپک پر گفتگو کرتے ہوئے ہم ایک ہی جانب اور ایک ہی زاویے سے کیوں کسی معاملے کو دیکھتے ہیں؟ معاملے کا ایک پہلو بے شک یہی ہے کہ امریکہ اور رشیا ایک دوسرے کے بڑے دشمن تھے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ امریکہ اور رشیا اپنے ساتھ ایک خاص نظام لیے دنیا پر چھا جانے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ رشیا کی شکست امریکہ کی فتح تھی اور امریکہ کی شکست رشیا کی فتح تھی۔ گویا دونوں ترازو کے الگ الگ 2 پلڑوں میں تھے، ایک کا بھاری ہونا یقینی طور پر دوسرے کا ہلکا ہونا تھا۔ یہ ایک ظاہری معاملہ تھا جس سے کوئی صرف نظر نہیں کر سکتا تھا۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک لگتی ہے کہ سوویت یونین کو شکست امریکہ نے دی تھی، لیکن اس معاملے میں ایک پہلو اور بھی ہے، اور یہی وہ پہلو ہے جس سے آج تک ہمارے مصنفین اور رائٹرز صرف نظر کرتے آ رہے ہیں۔ وہ یہ کہ کمیونزم اور کیپٹلزم کی جنگ کو افغانستان میں ایک منصفانہ نظر سے دیکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں کہ آخر کس چیز نے افغانیوں کو سوویت یونین کے خلاف جہاد کرنے پر آمادہ کیا۔ 1979 میں رشیا نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو اس وقت افغانوں کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ سوویت یونین کی جارحیت کے مقابلے میں کیا کیا جائے۔ افغانوں میں کچھ وہ تھے جو روسی جارحیت سے پہلے ہی اس کے کمیونزم کے نظریے کے حامی بن چکے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے رشیا کا افغانستان پر قبضہ کرنا کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ مسئلہ تو ان دیندار مسلمانوں کا تھا جنہوں نے کمیونزم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ افغانوں کے سامنے 2 مسائل تھے جو بار بار انہیں اپنے آپ سے یہ سوال دہرانے پر مجبور کر رہے تھے کہ روسی جارحیت کے بعد کیا کیا جائے۔ پہلا مسئلہ تھا رشینز اور ان کے کمیونسٹوں کے مظالم۔ وحشیانہ مظالم کی یہ کہانیاں آج بھی لوگوں کو ازبر ہیں۔ جن لوگوں نے روسیوں کے مظالم سہے وہ نسلیں آج بھی زندہ ہیں۔
ایسے حالات میں کہ جب محض اسلام پسندی کی بنا پر لوگوں کا قتل عام کیا جائے، مال و املاک چھین لیے جائیں اور کمیونزم کے علاوہ کسی بھی عقیدے کا نام لینا جرم بن جائے، انسان نما وحشی درندوں کے غول گھر کی دہلیز پار کر کے آپ کے حرم میں داخل ہو جائیں، بیٹی بہن اور بیوی کی عزت محفوظ نہ ہو، صبح اٹھیں تو شام تک یقین نہ ہو کہ کب یہ خون آشام درندے آئیں گے اور باعزت بیٹیوں کی عصمت کی چادر تار تار کر کے واپس چلے جائیں گے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہوئے کہ روسی فوجی ہیلی کاپٹر میں آئے، چھاپا مار کر چلے گئے اور جاتے جاتے گاؤں کی دوشیزاؤں کو ریوڑ کی طرح ہنکا کر لے گئے، اور پھر جب ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا تو ان کے کپڑے ہوا میں لہراتے ہوئے نیچے گرے۔ قرآن کریم کی بے حرمتی، مساجد کی تباہی، کیا کیا مظالم ہیں جو اس قوم نے نہ سہے۔ کتنے بے آسرا والدین کے جوان بیٹوں کی لاشیں ان کے کندھوں پر لادی گئیں۔ اور افغانوں کا دوسرا مسئلہ فکری اور نظریاتی تھا۔ دراصل کمیونزم اور کیپٹلزم کے نام سے دنیا میں جو جنگ چل رہی ہے، جس میں رشیا کی شکست کے بعد آج بظاہر کیپٹلزم کا ہی تسلط قائم ہے، یہ جنگ 2 نظاموں کی نہیں بلکہ 3 نظاموں کی جنگ ہے، یعنی کمیونزم، کیپٹلزم اور اسلام۔ رشیا اور امریکہ اس بات سے واقف ہیں کہ اسلام دنیا میں ایک تیسرے مضبوط نظام کی حیثیت سے ابھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابھرنے کی یہ صلاحیت اسے بیرونی عوامل نے نہیں بخشی، بلکہ فی ذات ہی ایک مکمل نظام ہے جو دنیا کی کامیاب رہنمائی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے بظاہر رنگ میں نہ ہونے کے باوجود کمیونزم اور کیپٹلزم نے اسے اپنے لیے خطرہ سمجھا۔ روس کی شکست کے بعد امریکنز نے کہا تھا کہ اب ہمارے سامنے اسلام ہی واحد خطرہ ہے جو ہماری راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے، اور یہی بات روس کے لاشعور میں بھی کہیں موجود تھی، یعنی وہ امریکہ کے بعد اسلام ہی کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ اس لیے روس کا کمیونزم امریکہ کے کیپٹلزم کے لیے جتنا بڑا خطرہ تھا، اپنے دوسرے حریف اسلام کو بھی وہ اتنا ہی بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ افغانستان کا شمالی طاقتور پڑوسی یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ طوعاً و کرہاً ہر افغان بچے، بوڑھے، مرد اور عورت کے ذہن کو مارکسزم کے دہری عقیدے کا انجیکشن لگایا جائے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسواق، اذان، مسجد، قرآن، اللہ، رسول، مذہب اور تمام عربی اصطلاحات کو عقیدے اور عمل سے نکال دیا جائے۔ بریگنوف نے کہا کمیونزم کے پڑوسیوں کو کمیونسٹ ہی ہونا چاہیے اور بس۔ یہی واقعہ اور یہی یک طرفہ کفری الغار تھی جس نے افغانوں کو دیوار سے لگا دیا۔ کسی طرح کا کوئی استثناء، کوئی راستہ اور کوئی مصلحت افغان عوام کے لیے نہ چھوڑی گئی۔ بریگنوف نے حفیظ اللہ امین کی زبانیں اعلان کیا کہ 2 کروڑ مخالفین کو قتل کر دینا چاہیے تاکہ 61,000 افراد پر مشتمل معاشرے کے لیے راہ ہموار ہو جائے۔ افغان عوام مجبور تھے کہ یا تو عقیدے کی موت قبول کریں یا جسمانی موت، تو چونکہ جسمانی موت آسان ہے اور اس کا انجام بھی عقیدے کی موت کی بنسبت صرف ظاہری اور وقتی ہے، اس لیے 1.5 ملین افغانوں نے جسمانی موت کو گلے لگایا تاکہ اپنی قوم کو عقیدے کی موت سے بچا سکیں۔ افغانوں نے جب اپنے دفاع میں ہتھیار اٹھائے تو کوئی بھی امریکی ان کے درمیان موجود نہیں تھا جو انہیں یہ راستہ دکھا رہا تھا۔ افغان حریت پسندوں نے اگر اس وقت ہتھیار اٹھائے تو وہ صرف روسی مظالم اور اسلام دشمنی تھی جس نے افغانوں کو لڑنے پر مجبور کر دیا۔ افغان مجاہدین نے جہاد کا آغاز سوکھے پیٹ اور پرانے ہتھیاروں سے کیا تھا۔ وہ بوتل سے گرینیڈ بنا کر روسی لشکر کے ٹینک اڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کلہاڑی، بیلچا اور پتھر لے کر وہ روسی ٹینکوں کے سامنے سینہ سپر ہو رہے تھے، کیونکہ نہتے عوام کے پاس اب صرف یہی راستہ بچا تھا۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اس لیے سوویت یونین کے ہر بدخواہ کی خواہش تھی کہ افغانوں کے ہاتھوں سوویت یونین کی شکست ہو جائے، مگر مشکل یہ تھی کہ روس کے عتاب اور قہر آلود نگاہوں کے سامنے کسی کا بس بھی نہ چلتا تھا۔ اس لیے افغانوں کی جنگ شروع ہونے کے بعد ایک عرصے تک دنیا کھڑی دیکھتی رہی۔ سوویت یونین کے رعب اور دبدبے کے سامنے کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ یوں علل اعلان افغانوں کی مدد کے لیے کوئی آگے آتا۔ افغان مجاہدین کو امداد پہلے دن ہی سے ملنا شروع نہیں ہوئی۔ ساری دنیا اس انتظار میں تھی کہ یہ جنگ آگے جا کر کیا رخ اختیار کرے گی۔ کسی کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ افغان اتنا مضبوط عزم لے کر اٹھے ہیں کہ روس اپنی تمام تر درندگی کے باوجود انہیں شکست نہیں دے سکے گا۔ آخر یہ انہونی بھی ہونی ہو گئی۔ دنیا کو یقین آ گیا کہ افغانوں کی مزاحمت کوئی وقتی وبال یا 2 روزہ جذبہ انتقام نہیں،
تب ہی افغانوں کی جانب عرب دنیا اور امریکہ نے تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔ تو یہ تھا وہ باعث جس نے افغانوں کے ہاتھوں ہتھیار تھمائے۔ شریف النفس افغانوں کے خلاف روس نے ہی سازشوں کے جال بنے تھے اور پھر خود ہی جارحیت کی تھی۔ اس کے باوجود ہمارے دانشوروں کے پاس ملامت کے لیے افغان عوام ہی ہیں۔ روس کی تو جیسے شرافت قسم کھانے کے قابل ہو۔ دنیا میں اگر کوئی اپنے حق کے لیے آواز یا ہتھیار اٹھائے تو ساری دنیا اس کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو انصاف دلانے کی بات کی جاتی ہے۔ مگر افغانوں نے اپنی آزادی اور اپنے حق کے لیے آواز یا ہتھیار اٹھا کر ایسا کون سا بڑا گناہ کر دیا کہ غیر تو غیر اپنے مسلمان بھی مسلسل کوستے جا رہے ہیں۔ روس کی تباہی سے اگر امریکہ کو فائدہ ہونا تھا تو یہ اس جنگ کا خود بخود حاصل ہونے والا ایک نتیجہ تھا۔ افغانوں کی جنگ ہرگز اس مقصد کے لیے نہیں تھی، بلکہ افغانوں نے اس وقت بھی اسلام کی دفاع کی جنگ لڑی۔ اس وقت بھی کافروں کو اسلام کا دشمن سمجھا اور آج بھی کفر کو اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد تھوڑی سی وضاحت کرنا تھی کہ روس کے خلاف افغانوں کی جنگ میں افغانوں کو محض ایندھن یا مجاہدین رہنماؤں کو امریکی اعلی کار کہنے سے قبل اس جنگ کو ایک منصفانہ نظر سے دیکھا جائے اور اس پہلو پر بھی سوچا جائے کہ اس وقت افغانوں کے پاس امریکہ سے اسلحہ لے کر لڑنے کے سوا اور بچا بھی کون سا راستہ تھا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔